الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وہ کافی اچھے طریقے سے اس آیت پہ مطالعہ ہو چکا ہے، اور آلموسٹ جتنی باتیں آنی چاہیے تھی وہ ساری ہی باتیں اس آیت کے تعلق سے آ ہی چکی ہیں۔ اور اس آیت میں جب ہم نے اس سورہ کا پس منظر پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو شروع کی 4 آیتیں ہیں وہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں ان کو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی، جو کہ ہم نے اوپر ڈسکس کی تھی کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کائنات میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑے گئے ہو، تو انشاءاللہ وہ آگے کی آیتوں میں بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ تو ہمیں جو ہم نے پس منظر میں یہ آیتیں دیکھی تھی، اسی سے ہمیں ریلیٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ آیتیں بتائی ہیں، جو کہ 4 آیتیں اسٹارٹنگ کی ہیں، پھر آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک وہ کافروں کے اوپر یہ آیتیں اللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ تو ہم نے سورہ نور میں بھی دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ زمین اور آسمانوں کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کائنات، یعنی پوری کائنات میں وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی ہو۔ تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عام ہے، ایک تسبیح کا مطلب کہ بس اپنے ہاتھ میں ایک موتیوں کی مالا آپ کو لٹکانی ہے، اور اس پہ اللہ اکبر الحمد للہ سبحان اللہ کا ورد آپ دن بھر کرتے جائیے۔ تو ہم تسبیح کا جو معنی لیتے ہیں وہ صرف اسی محدود میننگ میں لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تسبیح کا میننگ اور کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی تسبیح کوئی ہوتی ہے، یہ بھی تسبیح ہے، اس کا انکار نہیں مطلب کہ وہ کیا جا رہا، لیکن صرف یہی تسبیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو تسبیح کا کانسیپٹ وہ اس سے بڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تسبیح کا کانسیپٹ یہی لیں گے کہ صرف ایک موتیوں کی مالا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس میں الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد دن بھر آپ کا چل رہا ہے، آپ اسی کو تسبیح سمجھیں گے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، تو ان کے وہ کیا ایک موتیوں کی مالا ہاتھ میں لے کے تسبیح کر رہے ہیں؟ وہ کیا اللہ اکبر سبحان اللہ یا الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا سورج کہہ رہا ہے؟ کیا چاند کہہ رہا ہے؟ یا جتنے پیڑ ہیں پودے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے کر رہی ہیں؟ تو ہمیں اصل جو غلط فہمی ہمیں ہوئی ہے وہ تسبیح کو سمجھنے میں ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو صحیح سے نہیں سمجھا، اس کے ہم نے اصل میننگ کو نہیں سمجھا۔ تو تسبیح کا میننگ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ہے تسبیح۔ اب جو شخص اپنی زبان سے کہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کری، اس کو تسبیح اس لیے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کری، تو اس لیے اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ لیکن کائنات کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کی دی ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے، تو وہ کس میننگ میں کر رہی ہے؟ تو کائنات میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح بیان کر رہی ہے اس کا ایک میننگ تو ہم نے یہ سمجھ لیا انسانوں والا، ٹھیک ہے، پر کائنات کی چیزیں اس میننگ میں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کر رہے ہیں، یہاں تو اصل کائنات کا ذکر ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کائنات پہ وہ غور و فکر کی وہ کرا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو، سب کی سب اس میننگ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ ان کی جو بنانے والا ہے وہ کوئی خدا موجود ہے، وہ بنا کسی خدا کے وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہوئی۔ اور یہ ہوئی کہ وہ چیز اپنے آپ میں اتنی پرفیکٹلی بنی ہے، اتنی پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور کہ اس کو اتنا پرفیکٹ اور کوئی ڈیزائن نہیں کر سکتا، تو اس میننگ میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا، لیکن وہ دنیا میں وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس سے بہتر ہے، یا ہم اپنے پاس سے کہیں کہ سورج ایسا نہیں ایسا ہو جانا چاہیے تھا، چاند اتنے ڈسٹینس پہ نہیں اتنے ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک میننگ تو یہ ہوا کہ جو کائنات کی ہر چیز ہے وہ اس میننگ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں کہ
ان کا جو بنانے والا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی بناوٹ میں وہ کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ وہ کائنات کا وہ ذرے سے لے کے آپ عظیم جتنی بھی گلیکسی ہیں، یونیورس ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، آپ ہر کسی تک مطلب پہنچ جائیں، اس پہ غور و فکر کریں تو وہاں دیکھیں گے کہ اس کائنات کے بنانے والے میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اور دوسری چیز وہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات بنا کسی خدا کے وجود میں نہیں آئی ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس کو بنانے والا ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ایک تسبیح کا میننگ یہ ہوا۔ دوسرا جو تسبیح کا میننگ ہے، جو کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اس کے حکموں پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کام دیا ہے وہ وہی کام کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہوا، اس کی تسبیح کرنا ہوا۔ اب یہ دیکھیں سورج ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ وہی کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہوگا، یہ سورج کی تسبیح ہوگی۔ چاند ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کو جو کام دیا ہے چاند وہی کام کر رہا ہے، تو یہ چاند کی تسبیح ہوئی۔ ہوائیں ہیں، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ وہی کام کر رہی ہیں، تو یہ ان کی تسبیح ہوئی۔ پہاڑ ہے، پہاڑوں کو جو کام دیا ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کی تسبیح ہوئی۔ پیڑ ہیں، پودے ہیں، اتنے سارے جانور ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، ان کو جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے۔ اسی سینس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی کہ وہ اس کے حکموں پر چل رہی ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہے۔ تو ہمیں یہ میننگ سمجھنا پڑے گا، اور سیم چیز ہمیں انسانوں کے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ ہم صرف جو تسبیح کا محدود معنی ہم نے لے رکھا ہے اپنی زندگی میں کہ کہ شخص کی مالا ہاتھ میں لے کر ورد کر رہا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کما رہا ہے، اس کو ورد کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، لیکن وہ حلال رزق کما رہا ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ مزدور، وہ مارکیٹ میں اپنے اوپر بوریاں لاد کر جا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے نا، وہ اس کے حکم پر چل رہا ہے، وہ حرام کی طرف نہیں گیا۔ وہ چاہتا تو چوری کر کے کھا سکتا تھا، وہ چاہتا کسی کو دھوکہ دے دیتا، وہ چاہتا لوٹ کھسوٹ وہ کر سکتا تھا، وہ غلط راستہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن وہ صحیح راستہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ اسی راستے پہ چل رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ یعنی جو وہ مزدور جو مارکیٹ میں اپنے اوپر بوری رکھ کر لے کر جا رہا ہے اور وہ حلال رزق اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق لیا ہے، دیکھا امال کا دارومدار نیت پر ہے، اگر اس کی نیت درست ہے کہ میں حلال رزق میں کماؤں گا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہ تسبیح کس میننگ میں؟ اطاعت اور فرمانبرداری کے میننگ میں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پہ تو ہو اللہ اکبر، اور لیکن ہم اللہ سے بڑا کسی ڈاکٹر کو مان بیٹھے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کہیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کہیں ہم سب سے بڑا اپنے خاندان کو نہ مان بیٹھے کہ خاندان کے آگے ہمارے رب کی نہیں چلتی، ہمارے رب کے حکم نہیں چلتے۔ ہم کہیں تو اللہ اکبر اپنی زبان سے، لیکن ہمارے عمل کیا ہو کہ قانون کس کے چلیں گے؟ وہ اللہ کے نہیں چلیں گے، وہ کسی اور کے چلیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ تسبیح ہم نے اپنی زبان سے تو کر دی، لیکن کیا عمل سے کی؟ عمل سے نہیں کی نا۔ کائنات کی جو ہر ایک چیز ہے، جو اس آیت میں بتایا گیا ہے، کائنات کی ہر ایک چیز اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پہلی تسبیح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پرفیکٹ بنایا ہے، یعنی کہ وہ اپنی بناوٹ پہ ہی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کو بنانے والا اتنا بے عیب خدا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے ہمیں اتنا پرفیکٹ بنایا ہے۔ دوسری یہ کہ اس نے انہیں جس کام پہ لگایا ہے وہ کام بخوبی کر رہی ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہیں اپنے رب کی، یہی تو اس کی تسبیح ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ سورج کون سی مالا لے کر وہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا۔ پیڑوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ کیا چینٹیوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے؟ جانوروں کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہ زبان سے بھی کوئی الفاظ رکھے ہوں گے، وہ ان کی لینگویج میں ہوں گے، اللہ بہتر جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اطاعت اور فرمانبرداری کے میننگ میں بھی وہ تسبیح ہے، تو ہمیں بھی اطاعت اور فرمانبرداری کے میننگ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے۔ جو چیز ہم اپنی زبان سے کہیں وہ ہمارے عمل میں بھی ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے اوپر وہی آیت اپلائی ہوگی جو ابھی انٹرویو میں اویسی صاحب نے کوٹ کی تھی کہ تم وہ کام وہ کرتے ہی کیوں ہو، تم وہ بات کی کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں ہو۔
وہ بات تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم اپنی زبان سے بیان کریں اور عمل ہمارے اس کے اپوزٹ ہوں تو اس قرآن کی آیت کی جد میں تو ہم بھی آ جائیں گے. تو تسبیح کا ہمیں کمپلیٹ میننگ سمجھنا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کرنی ہے. لا الہ الا اللہ کہنے پہ نیکیاں ملتی ہیں, الحمدللہ کہنے پہ نیکیاں ملتی ہیں, اللہ اکبر کہنے پر نیکیاں ملتی ہیں, لیکن یہ صرف ہمیں اپنی زبان سے ہی نہیں رکھنا, اپنے عمل میں بھی رکھنا, اپنے عمل میں بھی ہمیں لانا ہے. اگر ہم کہیں سبحان اللہ تو ہمارے عمل ایسے ہوں کہ ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں, میرا رب غلطیوں سے پاک ہے, وہ ہر ایپ سے پاک ہے, اس کے علاوہ ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھیں, اگر ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو ہمارے عمل یہ ہو کہ میرے اندر بھی, کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں پاک ہوں, پاک صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہی نماز میں اگر امام سے کچھ غلطی ہو جائے اور آپ پیچھے سے لقمہ دے رہے ہیں, مقتدی لقمہ دے رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, لیکن امام اپنی غلطی پہ کہ اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, تو پیچھے مقتدیوں کو یہ اشارہ ہے کہ وہ کہیں سبحان اللہ. اس کا مطلب امام سمجھ جائے کہ پاک صرف اللہ ہے, ہر کمی سے پاک صرف اللہ ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اگر ہم کہیں اپنی زبان سے تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کی, ہم کہیں سبحان اللہ, تو ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں, ہر چیز میں کوتاہیاں ہیں, غلطیوں سے پاک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم کہیں الحمدللہ تو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ہم کوئی تعریف کے مستحق نہیں ہیں, ہم کوئی تعریف کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم کہیں اللہ اکبر تو تمام بڑائیوں کا حقدار وہ سب سے بڑا ہمارا رب ہے, اللہ ہے, اس سے بڑا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو پھر اگر اس سے بڑا ہم نے اپنی نفس کو مان لیا, اپنے خاندان کو مان لیا, اپنے والدین کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بڑا کر دیا, تو کیا ہوگا؟ تسبیح بیان ہوئی؟ تسبیح بیان نہیں ہوئی. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں کہ اگر ہم صرف اپنی زبان سے تسبیح کرتے رہیں اور عمل سے ہمارے اس کے اپوزٹ ہوں تو اس کا کیا ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ ایک مالک ہے, اس کا ایک غلام ہے یا نوکر ہے, یا اس کے پاس سیلری پہ مطلب کوئی بھی امپلائی وغیرہ ہے, آپ وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. پہلے کے زمانے میں وہ غلام اور مالک کا جو کانسیپٹ تھا اس کے اوپر یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے, کہ مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر. وہ غلام کیا کرتا ہے جواب میں؟ مالک نے اپنے غلام کو وہ کچھ حکم دیے کہ یہ کر یہ کر یہ کر, لیکن غلام کیا کر رہا ہے, اس کے وہ کام نہیں کر رہا مالک کے, جو مالک اس کو حکم دے رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, کھڑے کھڑے مالک کے گنگان مطلب کہ وہ گا رہا ہے کہ مالک آپ تو بڑے ہی مطلب کہ بڑے ہی آپ اچھے انسان ہیں, آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ بڑے دیاوان ہیں, آپ بڑا رحم کرنے والے ہیں, آپ سے بڑا اس سلطنت میں کوئی نہیں ہے. لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرا یہ کام تو کر دے, وہ کام نہیں کر رہا, بس کھڑے کھڑے وہی کہے جا رہا ہے. تو کیا وہ مالک اپنے غلام سے مطلب کہ وہ خوش ہوگا؟ وہ نہیں خوش ہوگا, کہ جو کام میں تجھے کرنے وہ دے رہا ہوں وہ تو کر نہیں رہا, کھڑے کھڑے میری تسبیح بیان کر رہا ہے. تو کیا اس کی عمل جو اس کی وہ زبان سے اپنے غلام کی تعریف کر رہا ہے, کیا اس کے اپنے مالک کی جو وہ تعریف کر رہا ہے کیا اس کے مالک کو پسند آئے گی؟ ہرگز پسند نہیں آئے گی. وہ کہے گا جو میں تجھے کام کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ کام تو اس کے اپوزٹ کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم صرف زبان سے ادا کریں اور ہمارے عمل اس کے اگینسٹ ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح ہمارے منہ پہ دے کے مار دی جائے گی. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ وہ تسبیح ہمارے منہ پہ دے کے نہ مار دی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ بس کچھ لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں تسبیح لے کر اور وہ پورا دن اپنا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ, بالکل نیکیاں ہیں, نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں, اس چیز کا انکار نہیں ہے, نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو, اس چیز کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ کے عمل بھی تو ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کے عمل بھی ہوں. اگر آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے, یہ آپ اگر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو آپ کے عمل بھی تو ہوں. یا فار ایگزامپل کوئی ایک انسان ہے وہ بت کی مطلب پوجا کر رہا ہے, آرتی کر رہا ہے, اور وہاں پر تسبیح لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اور بت کی پوجا کر رہا ہے برابر. تو کیا اس کی تسبیح قبول ہے؟ آپ خود بتائیے. اس کی تسبیح قبول ہے, وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ, لیکن عمل سے کیا کر رہا ہے؟
وہ بت کے آگے کھڑا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کی پرستش کر رہا ہے، اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اور ایک ہاتھ میں تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، تو کیا اس کی تسبیح قبول ہے؟ ہرگز قبول نہیں ہے۔ عمل بھی تو کرنے پڑیں گے نا اس تسبیح کے اکارڈنگ۔ تو یہی ہے، اطاعت اور فرما برداری بھی صرف اللہ تعالیٰ کی کر رہی ہے، یعنی جیسے کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر ایک چیز وہ تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے عمل سے تسبیح کر رہی ہے۔ جس کام پہ اس کے رب نے اس کو لگایا ہے، وہ کام بالکل پرفیکٹ ایمانداری سے اسی وقت پہ وہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ ہوا اس چیز کی تسبیح کرنا۔ ایسے ہی انسانوں کے لیے تسبیح ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا ہے وہ کام کریں، یہ ہے انسانوں کی تسبیح، یہ ہے اصل تسبیح کا مطلب۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری انسان کریں۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ صرف میری عبادت کریں، اس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کہ ہم عبادت کا جو ایک میننگ ہوتا ہے وہ پوجا پرستش والا بھی ہے، پر جو دوسرا میننگ ہے نا عربک لینگویج میں، آپ ڈکشنری اٹھائیے، آپ ڈالیے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اطاعت اور فرما برداری بھی عبادت ہے۔ اصل عبادت اطاعت اور فرما برداری بھی عبادت ہے۔ تو اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی فری ول کا یوز کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یہ اگلی آیت میں بھی آئے گا، اس کے بعد کی جو سیکنڈ آیت میں مطالعہ کریں گے اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کی بادشاہی ہے، یعنی پوری کائنات میں، پوری جو جتنی بھی بڑی سلطنت ہے، پوری کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی اکیلے کی بادشاہی ہے۔ اس بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دو خدا نہیں بیٹھے کہ آدھی کائنات کوئی اور چلا رہا ہے، آدھی کائنات کوئی اور چلا رہا ہے، نہیں، ایک ہی خدا اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی اس کا پورا انتظام کر رہا ہے۔ اور وہ خدا ایسا بھی نہیں ہے جیسا کہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں، یا ایتھیسٹ نہیں تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا تو موجود ہے اس کائنات کا، لیکن وہ صرف پہلی بار بنا کر اس کائنات میں فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ کر وہ اس کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا، حرکت دیکھ کے وہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کی بادشاہی ہے کائنات پر۔ بادشاہی کا مطلب وہ حکومت کر رہا ہے پوری کائنات پہ، اس کو ایک ایک چیز کی رپورٹ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات میں کیا چیز کیسے ہو رہی ہے، اور اس کی اجازت کے بنا کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا، حکومت اسی کی چل رہی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حرکت دے کے اس کائنات کو وہ کہیں اور جا کر بیٹھ گیا ہے اور کہ وہاں سے وہ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کائنات میں کیا چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے پوری کائنات پہ، وہی حکومت کرنے والا ہے۔ اس کی کائنات میں کسی دوسرے کی رتی بھر بھی حکومت میں دخل اندازی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تو اور کوئی بھی ہے، حکمران تو ہمیں اور کوئی بھی دکھتے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کی بادشاہی ہے، لیکن یہ دنیا بھی تو کائنات کے اندر آتی ہے نا، اس کائنات پہ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کہاں ہے؟ یہاں تو دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، یہاں تو اپنی اپنی حکومتیں چمکا رکھی ہیں، اپنی اپنی باؤنڈریز، اپنی اپنی لائن کھینچ کے لوگ یہ مطلب کہ تصور کر رہے ہیں کہ یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں ہماری حکمرانی چلے گی، یہاں کے بادشاہ ہم ہیں۔ تو یہ کیا مطلب، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت غلط ہو گئی کیا، یا ہم نے کچھ وہ سمجھ لیا؟ اس کا مطلب ہم پورے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو خلیفہ بنایا، ریپرزینٹیٹو بنایا، اس کو اختیار دیے، اس کو فری ول دیے، جو کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے۔ انسان کو فری ول دی ہے کہ چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو غلط راستہ اختیار کر لے۔ اس لیے انسان کا امتحان اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے انسان کو فری ول دی ہے۔ اب انسان کا یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ دنیا اس کائنات میں ایک ذرے کے مانند ہے، پوری کائنات میں، پوری کائنات کے کمپیریزن میں ایک ذرہ بھی میں نے زیادہ بتا دیا آپ کو۔ اگر آپ نے پوری گلیکسیز وغیرہ کا اگر آپ نے دیکھا ہو اس کو، تو ایک ذرہ بھی میں نے زیادہ بتا دیا کہ اتنی سی اس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے دی کہ جیسے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قائم ہے، پوری کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا اس کی بادشاہی کے بنا، ایسے ہی دنیا کے جو نظام ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہے، مطلب بادشاہت ہے۔ وہ کس معنی میں؟ کہ دنیا میں کیسا موسم ہوگا، سورج کیسے نکلے گا، وہ کس ٹائم جائے گا، بارش کا نظام کیسا ہے، اس پہ تو انسانوں کا کوئی اختیار نہیں نا۔ تو کہ دنیا میں فصل کیسے اگے گی، یا مخلوقات ان تک رزق کیسے پہنچے گا، تو یہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔
لیکن اس بادشاہت میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی فری ول انسانوں کو دے دی تاکہ انسانوں کا امتحان لے. وہ فری ول یہی تھی کہ آپ اس دنیا میں اپنے طریقے پہ بھی چل سکتے ہیں اور اللہ کے طریقے پہ بھی چل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی اور انسان کو کیا چاہیے تھا, جیسے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے ایسے ہی وہ اپنی اس فری ول کا فائدہ اٹھائے کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی فری ول سے, اپنے اختیار سے ہم اس زمین پہ بھی تیری بادشاہت قائم کریں گے, تیرے حکم چلائیں گے. اللہ چاہے تو کن فیکون, ایک سیکنڈ میں بادشاہت اس کی قائم ہو جائے, سب اس کے فرمانبردار ہو جائیں. کیا اللہ چاہے گا سارے انسان اس کے فرمانبردار بن جائیں؟ تو کیا بن نہیں پائیں گے؟ ایک سیکنڈ میں بن جائیں گے. اس کو نہیں چاہیے ایسی فرمانبرداری. اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس لیے کہ اس کو فری ول دے کر آزمائے اور پھر اس کے لیے ریوارڈ بھی رکھ دیا جنت کے روپ میں, اور اس کے لیے جہنم بھی رکھ دی. جو دوسروں کو اس نے یہاں پر کچھ اختیار دے رکھے ہیں انسانوں کو, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت سے دے رکھے ہیں, لیکن بادشاہت اصل اللہ تعالیٰ کی ہے اس دنیا پر بھی, لیکن اس نے کچھ اختیار دے دیے ہیں. تو اللہ کی تصویر کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. تو جو حمد کا ورڈ یوز ہوتا ہے قرآن میں یا عربک میں, اور جو قرآن میں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا بنانے والا ہے, صرف ایک ہی کائنات کا نہیں تمام کائناتوں کا بنانے والا ہے وہ ہے. تو جب حمد کا ورڈ جو قرآن میں یوز ہوا ہے وہ دو میننگ میں یوز ہوا ہے, ایک تو تعریف کے معنی میں اور دوسرا شکر کے معنی میں. دیکھیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ, یعنی کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ کیسے ہیں, تو ہم اس سے کہتے ہیں الحمدللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دوسرا حمد ہوتا ہے تعریف کے میننگ میں. تو اس کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو تعریف کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ تعریف کا حقدار دوسری کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. جس مخلوق میں بھی کوئی بھی خوبی یا کوئی بھی کمال کی چیز پائی جا رہی ہے تو وہ کس کی وجہ سے پائی جا رہی ہے؟ اصل تو اس کا کریٹر ہے نا. ہم پینٹنگ کو دیکھ کر کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اس کے بنانے والے کی کرتے ہیں, کتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے اس نے. اصل تعریف پینٹر کی ہے, پینٹنگ کی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے, انسانوں کو بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں, وہ الٹیمیٹ اگر اس کو آپ پیچھے جائیں گے, ایکویشن کو پیچھے لے کر جائیں گے, تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. تو تعریف اسی کے لیے تعریف ہے. تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تعریف ہے. آپ کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو اصل میں وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ اس کائنات میں آپ کسی انسان کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو وہ انسان کی وہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مطلب کی مانی جائے گی, کیونکہ اس انسان کو کس نے بنایا ہے, اس انسان میں یہ خوبی یہ کمالات کس نے رکھے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. دوسرا جو میننگ یوز ہوتا ہے حمد کا, وہ شکر کے معنی میں ہے, یعنی اس کائنات میں اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا شکر ادا کیا جائے. کیونکہ پوری کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہمارے لیے دی ہیں یا جتنی بھی نعمتیں ساری مخلوقات کے لیے دی ہیں, تو وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی سب کا محسن ہے, وہی سب کو پالنے والا ہے, اسی کی ساری نعمتیں ہیں. یعنی شکر ادا بھی کیا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کا کیا جائے. تو حمد کے جو میننگ ہیں وہ دو ہیں, ایک تعریف کے ہیں, دوسرے شکر کے ہیں. یعنی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام شکر اسی کے لیے ہیں, اس کے علاوہ نہ کسی کا شکر ہے نہ کسی کی تعریف ہے. اور جو کئی ہم انسانوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں, کوئی ہمارا کام بنا دیتا ہے اس کو ہم شکریہ بولتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, تو وہ بھی الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وہ کیسے کہ آپ کو یہ صلاحیت جو آپ نے یہ ہمارا کام کیا ہے, یہ صلاحیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو نہیں بناتا, اس میں وہ خوبیاں نہیں رکھتا, تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو اصل جتنی بھی تعریف ہیں, جتنے بھی شکر ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی کام باہر ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ جو کام بھی کرنا چاہے وہ اس کو کر سکتا ہے, کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس کی طاقت محدود نہیں ہے کہ اس کے آگے لمیٹیشن لگ گئی, اس کے آگے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کر پائے گا. نہیں, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دیکھیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. ہم اس آیت کو وہ سرسری طور پر پڑھ کر نکل جاتے ہیں قرآن میں,
لیکن ایک ہی آیت میں کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. دیکھیں قرآن پر جتنا تدبر کریں گے، جتنا غور و فکر کریں گے، اتنی چیزیں اس کے اندر سے نکل کر آئیں گی اور قیامت تک نکل کر آتی رہیں گی. تو یہی ہمارا مطالعہ کا مقصد ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ آئے، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنا بہترین طریقے سے اس آیت میں سے پوائنٹ کی بتائیں کہ اس نگاہ سے ہم نے نہیں دیکھا تو آپ نے اس آیت کو سمجھا، آپ نے اس آیت میں سے پوائنٹ نکالے. تو یہ مطالعہ کا فائدہ ہوتا ہے. درس میں یہ چیز نہیں ملتی. درس میں کیا ہوگا، ایک اسپیکر آئے گا، وہ اپنی نگاہ سے، اپنی سمجھ سے جو بات سمجھ میں آئے گی وہ سمجھا کر چلا جائے گا. لیکن اس آیت کو ہم نے کتنے اینگل سے سمجھا، وہ کتنے لوگ آئے. جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو کائنات میں کر رہی ہے، لیکن انسان کیا کرے کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو تسبیح نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے اس آیت میں. اور جو آیت کی اینڈنگ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کو فرمانبردار کر دے، سب کو فرمانبردار کر دے. وہ جیسا چاہے تم ویسا کرنے لگو، وہ اس پر بھی قادر ہے. لیکن وہ ایسا کر نہیں رہا. وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ اس سے اگلی آیت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کر رہا، ہم کو ایک سیکنڈ میں فرمانبردار کیوں نہیں بنا دیتا. ایتھیسٹ کے کوشچن آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہے تو اس نے مجھے ہندو کیوں بنایا، اس نے مجھے یہ کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ ہے تو وہ سب کو ایک ہی راستے پہ کیوں نہیں چلا دیتا. اللہ تعالیٰ ہے تو وہ یہ کیوں نہیں کر دیتا. تو طرح طرح کے ان کے کوشچن ہوتے ہیں. وہ کوشچن ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر جس کی بھی قرآن پہ نگاہ ہے تو وہ آسانی سے اس کا آنسر دے سکتا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں وہ نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پرفیکٹلی آنسر دیے ہیں. اسی آیت میں آگے آئے گا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا. آیت نمبر 2 میں آئے گا. تو اس آیت میں ہم نے کافی اچھے سے اس چیز کو سمجھا کہ تسبیح کا کیا میننگ ہے. تسبیح کا جو میننگ ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کا بھی جو میننگ ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اپنے عمل سے بھی پاکی بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، بہترین انسان بن کر دکھائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور اسی کی بادشاہی ہے پوری کائنات میں. تو بادشاہ صرف اللہ ہے. بادشاہی میں ایک چیز اور ہے جو کہ ایک حدیث ہے. ٹائم ہو چکا ہے، میں یہ حدیث سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر یعنی پوری کائنات کو ختم کر دے گا، وہ قیامت کا منظر آئے گا، تو پوری کائنات کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر اعلان کرے گا، آج کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں خود کو بادشاہ مطلب کہ وہ کہتے پھرتے تھے. کہاں ہے وہ جو اپنی بادشاہی دنیا میں چلا رہے تھے؟ آج کہاں ہے وہ؟ کیا میرے علاوہ کوئی بادشاہ ہے؟ اس دن کہے گا اللہ تعالیٰ، جب ساری مخلوقات کو وہ سلا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پوچھے گا وہ کہاں ہے جو بادشاہ جو دنیا میں بنے پھر رہتے ہیں. کہاں ہے وہ حکمران؟ کہاں ہیں وہ حکمران جن کے نام مسلمان والے تھے، جن کے نام کے آگے محمد لگ رہا تھا، محمد بن سلمان؟ کہاں ہے وہ بادشاہ؟ حکومتیں کس کی چلائی انہوں نے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، جواب دینے پڑیں گے وہاں پر. تو اسی کی بادشاہی ہے پوری کائنات میں اور اسی کے لیے تعریف ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے، تمام شکر اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے.